السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صنف سخن میں آج ہمارا موضوع ہے غزل۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ اس صنف کو غزل کا نام اس لیے دیا گیا کہ حسن و عشق ہی اس کا موضوع ہوتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں وسعت پیدا ہوتی گئی اور آج غزل میں ہر طرح کے مضمون کو پیش کرنے کی گنجائش ہے۔ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف سخن ہے۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی نے اسے بجا طور پر اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ اردو میں جب سے تنقید کا باقاعدہ آغاز ہوا، اس وقت سے لے کر اب تک غزل طرح طرح کے اعتراضات کا نشانہ بنتی رہی، لیکن اس کی مقبولیت کم ہونے کے بجائے ہر بار بڑھتی ہی گئی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ غزل میں زمانے کے ساتھ بدلنے، ہر ضرورت کو پورا کرنے اور ہر طرح کے مضمون کو ادا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور اب تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس صنف سخن کو کبھی زوال نہ ہوگا۔ غزل کی خصوصیات۔ غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بیر میں ہوتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جائے۔ اس سے پہلے قافیہ ہوتا ہے جس کا آخری حرف یا آخر کے چند حرف یکساں ہوتے ہیں، جیسے دوا، ذرہ یا میر، پیر وغیرہ۔ بعض غزلوں میں قافیے کے ساتھ ردیف بھی ہوتی ہے، بعض میں صرف قافیہ ہوتا ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ ردیف، قافیہ اور مطلع کی مثالیں ان اشعار میں موجود ہیں۔ شعر ہے: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس میں ہوا اور دوا قافیہ ہیں، کیا ہے ردیف ہے۔ دوسرا شعر ہے: ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اگلا شعر ہے: ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اب اس میں ہوا، دوا، ماجرا، برا یہ قافیہ ہیں اور کیا ہے جو ہے یہ ردیف ہے۔ اور آخری شعر میں غالب نے اپنا تخلص غالب استعمال کیا ہے اور یہ شعر مقطع کہلائے گا۔ تو اس طرح پہلا شعر مطلع ہے اور تیسرا مقطع ہے۔ پہلے شعر میں دونوں مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ تو ردیف ہے، کیا ہے؟ ردیف ہے جو مطلع کے دونوں مصروں اور باقی اشعار کے دوسرے مصروں کے آخر میں دہرائی گئی ہے۔ ہوا، دوا، ماجرا، برا قوافی ہیں۔ غزل کی دیگر اہم خصوصیات یہ ہیں کہ غزل کا ہر شعر اپنا الگ معنی دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ اشعار مل کر معنی دیتے ہیں تو انہیں کتابند کہا جاتا ہے۔ عام طور پر غزل کے شاعر کو دو مصروں میں مکمل مضمون ادا کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ اختصار اور رمز و کنائے سے کام لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہم نے آج غزل کی صفت اور غزل کی خصوصیات کے تعلق سے پڑھا ہے۔ والسلام، خدا حافظ۔